نہیں ہوتے۔ تو کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عبادت کے اوپر مغرور ہو؟ تو سب سے بڑی مثال تو خود ابلیس کی ہے کہ ابلیس بھی عبادت تو کرتا تھا، مگر وہ عبادت کے جس کے بعد انسان یا کوئی مخلوق اپنی عبادت پر مغرور ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ عبادت پر غرور اور تکبر انسان پھر ابلیس بنتا ہے۔ ایک انسان عاجز، ایک انسان عابد، ایک انسان جو منکسر المزاج ہوگا، وہ تو جتنی عبادتیں کرے گا وہ اپنی عبادت کو کبھی بھی کافی نہیں سمجھے گا۔ وہ کہے گا مالک تیری شان کے آگے میری عبادتیں بہت تھوڑی معلوم ہوتی ہیں۔ جو کل کی گفتگو تھی وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے، ان الذین عند ربک، کہ جو آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ اپنی عبادت پر کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتے۔ تو عبادت پر جو غرور ہے یہ خودکش بمبار کی طرح خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک انسان مال کے اوپر مغرور ہو جائے، کارخانے پر مغرور ہو جائے، بینک بیلنس پر مغرور ہو جائے، اس طرح سے کچھ احمق ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عبادت پر مغرور ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کی ایک مثال سن لیجئے، بھائی کام ہے یا برا کام؟ بس صدقہ دینا ایک عبادت ہے، مگر آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، دیکھو دیے گئے صدقوں کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل مت کر دو۔ وہ دوسرا جس نے صدقہ دیا ہی نہیں تو کم سے کم اس نے اپنے اس پیسے سے کچھ کھا پی لیا، دنیا میں تو کچھ بنا لیا، مگر تم عجیب احمق ہو کہ صدقہ دیتے ہو خدا کے نام پر، پھر بندوں کے اوپر احسان جتا کر اذیت پہنچا کر دیے گئے صدقے کے اس اثر باطن کو ختم کر دیتے ہو۔ میدان قیامت میں پہنچو گے تو سوال ہوگا کچھ لائے ہو؟ تم کہو گے صدقہ، خدا کہے گا کون سا صدقہ؟ کون سا صدقہ؟ کیسا صدقہ؟ جب تم نے اذیت دے دی اور جب تم نے احسان جتا دیا تو پھر اس کے بعد وہ صدقہ نہیں رہا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ، بھی اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ یسبحونہ، وہ اپنے رب کی تسبیح، خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے اور ہدیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر کبھی کوئی اندیت کی منزل پر فائز ہو کر سجدے کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد چوتھے امام کی دعائیں بھی ہم کو سمجھ میں آئیں گی، مولا کائنات کے سجدے بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ عند ربک، یہ تو ظاہر ہے کہ عنوان ہو گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو عند ربک کی منزل پر ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن ہیں وہ عند ربک کی منزل پر تو ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو پروردگار نے چن لیا تو وہ عند ربک کی منزل پر ہے، حتماً وہ عند ربک کی منزل پر ہے، مگر کوئی خاص دلیل بھی موجود ہے؟ جواب جی ہاں، پروردگار نے کہا جو عند ربک کی منزل پر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دعائے توسل میں ہم ان کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجی ہیں۔ تو وجی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، کوئی چہرے کے حسن کی وجہ سے وجی ہوتا ہے، کوئی کردار کی بلندی کی وجہ سے وجی ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا تو پیغمبر اکرم سے لے کر سیدہ تک، سیدہ سے لے کر مولا تک، مولا سے لے کر حسنین تک، اور حسنین سے لے کر امام زمانہ تک، ہر ایک کو ہم مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ لا وجی ہیں۔ تو اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اشفع لنا عند اللہ، کہ جب آپ عند اللہ کی منزل پر ہیں تو ہماری شفاعت کر دیجئے عند اللہ، کہ ہم عند اللہ نہیں ہیں، آپ عند اللہ ہیں۔ جب آپ عند اللہ ہیں تو آپ کی شفاعت جب عند اللہ ہمارے لیے ہوگی تو ہم بھی وہیں کہیں پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر آپ ہیں، وہیں کہیں کونے خدرے کے اندر ہمیں بھی کچھ جگہ مل جائے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔